معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 170 سے 176 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حصہ سورہ النساء کا آخری حصہ ہوگا۔ سب سے پہلے ابتدائی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والأرض وکان اللہ علیما حکیما۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 170 سے 176 کا ترجمہ۔ لوگوں، اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ معبود تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ یعنی بشارت دینے والے تھے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرر فرشتے آر رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے یعنی بندے ہونے سے آر و انکار اور تکبر کیا، ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل یعنی واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل سے بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم اللہ کا پوچھتے دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں اور اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3
اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تو تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ ان آیات کا 176 اور آخری آیت تک کا سورہ النساء کا یہ ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ جیسے اس سورت کا آغاز اے لوگوں سے ہوا تھا، اسی طرح اختتام بھی انہی الفاظ سے ہو رہا ہے، یعنی اے بنی نوع انسان، جس میں اہل ایمان، منافقین، کفار اور اہل کتاب یہود و نصارہ سبھی شامل ہیں۔ کہا جا رہا ہے اے لوگوں، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو آپ ایمان لے آؤ اس پر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اب اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر تم کفر پر ہی اڑے رہو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ساتھ ہی اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اپنے دین میں مبالغہ آرائی نہ کرو، اور اللہ کی طرف سوائے سچی بات کے اور کچھ منسوب نہ کرو۔ یاد رکھو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو بس اللہ کے رسول تھے، اور وہ اس اللہ کا کلمہ اور روح تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 3 معبودوں یعنی اللہ، مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ مت کرو، بعض آ جو اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تو بس ایک ہی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سبھی اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ مسیح علیہ السلام ابن مریم کو تو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی جھجک نہیں، اور نہ ہی مقرر فرشتے اس کا بندہ بننے میں کوئی آر محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کر لے گا۔ دوسری طرف جو ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے بھی مزید عطا کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کا بندہ بننے میں نفرت اور تکبر کیا تھا، انہیں اللہ دردناک عذاب کی سزا دے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ نہ کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پختہ اور ناقابل تردید دلیل برہان آ چکی ہے، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن ہے، جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور انہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم دشمن کے مقابلے میں اللہ سے مدد بھی طلب کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کر دیا ہے، اور اسی کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ پس جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہوئے اللہ پر ایمان لائیں گے اور اسی کے ہی ہو کر رہ جائیں گے، وہ اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں عنقریب سیدھی راہ دکھائے گا، ان کے اسلاف کا گمشدہ صراط مستقیم جسے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ سورہ کے آخری آیت میں ترکہ کی تقسیم کے لیے جو قانون رہ گیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ فتویٰ دیتے ہوئے انہیں بتا دیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہو اور وہ بے اولاد تھا اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر صرف اس کی بہن ہے تو اس کے لیے ترکے میں سے نصف ہے، اور مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ کہیں تم بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز
جانتا ہے۔ یہ یہاں تک سورہ النساء تھی۔ یہاں قرآن کی 7 منزلوں میں سے پہلی منزل کا یہاں اختتام بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سورت کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب کل انشاءاللہ سورہ المائدہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔